دیوبندی خود نہیں بدلتے، کتابوں کو بدل دیتے ہیں۔ یہ تفسیر عزیزی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر۔ اس میں جو ہے دوسرے پارے کی جو آیت کریمہ ہے جس میں وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، اس کی تفسیر جو شاہ صاحب نے کی تھی، شاہ صاحب کی تفسیر میں کچھ عبارتوں کو کسی دشمن نے شامل کر دیا۔ ہوا یہ کہ مولانا خلیل احمد رانا کی کتاب سراج الہند میں پڑھ رہا تھا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ شاہ عبدالعزیز کی کتاب تفسیر عزیزی کے اندر بھی الحاق کیا گیا ہے۔ خلیل صاحب کی کتاب یہ آپ کے سامنے ہے، اسی میں یہ مجھے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی کہ تفسیر عزیزی میں ملاوٹ کی گئی، الحاق کیا گیا ہے، شاہ صاحب کے بڑے عزیز شاگرد ہیں شاہ رؤوف احمد رافت نقشبندی مجددی، جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسل پاک سے ہیں، بھوپال میں مقیم تھے، رامپور میں ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے تفسیر رؤوفی لکھی، اس تفسیر میں انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ شاہ عبدالعزیز کی تفسیر میں کسی دشمن نے ملاوٹ کر دی ہے۔ صفحہ نمبر 158 پر اس بات کی نشاندہی کی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ شاہ عبدالعزیز کا جو وصال ہوا 1239 ہجری میں، اور 1239 ہجری سے لے کر 1248 ہجری کے بیچ تفسیر رؤوفی لکھی گئی، اور اس تفسیر میں یہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی تفسیر کے اندر ملاوٹ کر دیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے کم مدت میں کتاب کے اندر الحاق کیا گیا۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے اور شاہ عبدالعزیز کے یہ والد گرامی ہیں۔ یہاں شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ نے وما اہل بہ لغیر اللہ کے حوالے سے جو عرض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹے نے اس کے خلاف لکھا ہو؟ پھر مزید معلومات بڑھی کہ علامہ سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصریح المقال نامی رسالے کے اندر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور شاہ صاحب کی تفسیر عزیزی کی عبارت اور دوسری کتابوں کی عبارت کا تقابل کر کے بتایا کہ شاہ صاحب کی عبارت کا وہ مطلب نہیں جو لوگ لے رہے ہیں۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی کتابوں میں تحریف کیا گیا، شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں بھی تحریف ہے، اور شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی کے اندر بھی تحریف ہے۔ صفحہ نمبر 567 میں یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر ہے، اور اس میں جو بات کہی گئی ہے تفسیر میں وہ اہل سنت کے نظریے کے خلاف ہے، یعنی کسی جانور کو منسوب کیا گیا کسی غیر اللہ کی طرف تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو جانور حرام ہو جائے گا، مگر تفسیر عزیزی کے اندر ملاوٹ ہے۔ آج یہی بات عرض کرنی ہے کہ آپ جان لیں کسی کتاب میں کسی عبارت کا ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مصنف کے انتقال کے بعد کسی نے کتاب میں ملاوٹ کی ہو، جیسا کہ صوفیہ کی کتابوں میں اور ولی اللہ خاندان کی کتابوں میں کثرت سے تحریف کیا گیا ہے۔